بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں وقت کا بہترین استعمال کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور قیمتی نعمت وقت ہے۔ وقت اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کریم نے ہر انسان کو یکساں عطا فرمائی ہے۔ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، مسلمان ہو یا کافر، ہر ایک کو اللہ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں۔ اب ہر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان اوقات کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ وقت اڑتا جا رہا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس کو اڑانا آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ اس کو کیسے اور کہاں اڑاتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ قیمتی دولت ایک بار ہاتھ سے چلی گئی تو دوبارہ واپس کبھی نہیں آئے گی۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر اچھے کام کر لیں کہ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکاریں یا مرحوم کہہ کر۔ اپنے وقت کے بہترین استعمال کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اپنے وقت کے بہترین استعمال کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اس کے لیے ہم کلام الہی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی، ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اس آیت قرآنی سے واضح ہو گیا کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اسی مقصد حیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہماری زندگی کا جو وقت بیت گیا سو بیت گیا، اس پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے موجودہ وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے نیکی کے کاموں میں گزارنا ہے تاکہ بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں شرمسار نہ ہونا پڑے۔ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اپنے فرائض و واجبات، نماز، روزہ وغیرہ کی ادائیگی کرنی چاہیے اور سابقہ فوت شدہ فرائض اور واجبات کی تلافی کے لیے توبہ استغفار کر کے جلد از جلد قضا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنے وقت کو یاد خداوندی میں گزارنا چاہیے۔ نمبر 4، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزاریں۔ نمبر 5، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ نمبر 6، اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں۔ نمبر 7، ان تمام کاموں سے بچیں جو ہمارے وقت کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی جیسی بری باتوں اور تمام حرام کاموں سے بچیں وغیرہ۔ نمبر 8، آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر پاؤں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کر کے اسے اپنی رضا والے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خود بھی عمل کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔